بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، میری پیاری بیٹیوں، مجھے پتہ ہے گھر میں میری بہنوں، میری بہت پیاری ماں، میں آپ کو اپنا سلام پیش کروں. ایک تو میرا فرض بنتا ہے میں سلام کروں. دوسرا سلام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ضروری سمجھا ہے، اپنا وقت لے کے تشریف لائے ہیں کہ آپ ہی کی دھرتی کے ایک سپوت مجھے پتا ہے کپوت اور پوت اور سپوت کیا ہوتا ہے. سپوت آپ کے پاس سلام کے لیے آیا ہے. تھوڑا سا تعارف اپنا کرا کے پھر کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں. روشن بھیلا کا ایک بہت بڑا خاندان، زمینی خاندان، سیاسی خاندان، جس کا میرا باپ ایک فرد، مگر جو ناانصافی معاشرے میں ہے وہی بڑے خاندانوں کے اندر بھی ہوتی ہے. میرے باپ کو میری دادی عمرہ بی بی، میری پھوپھی عزیز بی بی، میری پھوپھی برکت بی بی کے ساتھ ایک بڑی حویلی کے کونے میں ڈال دیا گیا. اس کی بہت سی وجوہات، جس میں ننھے منوں کا، ان کی والدہ کا بالکل کوئی قصور نہیں تھا. ان بیویوں نے پریشر ہونے کے باوجود فیملی کا میرے باپ کو نالے پراندے چنگیرے بنا کے پڑھایا. 1939 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے بی اے کرایا، اور میرا باپ 40 روپے میں ملازم ہوا، جو بہت بڑی رقم تھی ان کے لیے جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. پاکستان بننے کے بعد جب ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو میرے والد 310 روپے تنخواہ کے اہل تھے، وہ ان کو ملتی تھی الحمدللہ. ایس ایچ او لگتے تھے، پولیس میں ملازم تھے. 2-3 مہینے بعد وڈیروں سے، نمائندوں سے اس بات پہ جھگڑا ہونا کہ جو گناہ گار ہے وہ گناہ گار ہے، جو گناہ گار نہیں ہے، معصوم ہے، وہ معصوم ہے. لہٰذا یہ لوگ ہمیشہ تکڑے رہے ہیں، آج بھی تکڑے ہیں، اور انہی کی بہتری کے لیے کہ یہ اب ہماری جان چھوڑ جائیں میں نے یہ آغاز کیا ہے اپنی جدوجہد کا. اللہ نے ایسے کیا کہ میں چونکہ ایک بڑے ماں باپ کا بیٹا تھا، بہن بھائی بھی میرے 6 اور تھے. 11واں روپیہ میرا باپ گھر نہیں لایا، اور وہ 11 روپیہ نہ آنے سے برکت پڑی. ہم سب پڑھ کے بڑے بڑے عہدوں پہ گئے، سب کی قسمتیں رب نے اچھی کی الحمدللہ. مقابلے کا امتحان دے کے پاکستان کی سول سروس میں آیا. اسسٹنٹ کمشنر سے اپنا سفر نوکری کا شروع کیا چنیور سے. اللہ کا شکر کرنے کا انداز ایک تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کوئی چیز ملے تو آپ اس کا حق ادا کرو. میں نے حق کیسے ادا کیا؟ صبح 4 بجے اے سی کے گھر سے نکلنا ہے، اکیلے گاڑی پہ بیٹھ کے 4 شہر تھے، بھوانا، ربوہ، چناب نگر، لالیاں، چنیور شہر خود. شہریوں کے اٹھنے سے پہلے شہر ہر صورت صاف ہونا چاہیے. شہری جب شام کی نماز پڑھ کے عشاء کے لیے واپس آئے شہر صاف ہونے چاہیے. یہ میں نے کیا ہے. کسی کو شک ہو تو چنیور میں جا کے پوچھنا، شور آیا ہی 1982-84 کی کیتا ہوتا. میرے پاس جس میں چارج لیا ہے 900 کیس میری کورٹ میں تھا، جو پیچھے سے آ رہا تھا اسی صاحب کی کورٹ میں. پیشیاں پڑ رہی ہیں، لوگوں کو تنگی آ رہی ہے، لیڈر پیسے کھا رہے ہیں اور لوگ بھی کھا رہے ہیں. 6 مہینے کے اندر صرف 30 کیس میں نے چھوڑے، اس کے علاوہ میں نے سب فیصلہ کر دیے. باوجود اس کے کہ میں نہ تجربہ کار تھا، مجھے بہت پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے کام سیکھ لیا. آپ کی نیت اچھی ہو آپ کام سیکھ لیتے ہیں.
آگے چلتے ہیں. اپنے ہی میرٹ پہ کوئی میری سفارش کوئی چیز نہیں تھی, میں تو ایک کیڑوں کی طرح تھا. لاہور میں میرے پاس ایک ٹوٹا ہوا سائیکل تھا جب میں پڑھتا تھا, جس کا ٹائر ہر دوسرے تیسرے دن سادات سائیکل ورکس ساندہ روڈ کے جو مینیجر تھے, مستری صاحب تھے, ان سے میں اس پہ تروفے لگاتا تھا اور اسکول جاتا تھا. جب میں دفتر لاٹ صاحب چیف سیکرٹری کا جو دفتر ہے اس کے باہر سے کبھی گزرنا, سائیکل ہاتھ میں پکڑا ہونا کہ پھٹ گیا ٹائر, تو ڈرتے ڈرتے اس دیوار کو ہاتھ لگانا کہ بہت بڑی دیوار ہے, ذرا فاصلہ ہی ٹھیک. اللہ نے اس کے اندر بٹھایا. ڈپٹی کمشنر لاہور لگا, اس کچہری کے اندر جہاں میرے باپ کو ہمیشہ کھڈے لگا کے پی ایس آئی پروسیکیوٹنگ سب انسپیکٹر لگاتے تھے جو عدالتوں میں کیس پیش کرتے ہیں. ساتھ میرا اسکول تھا, وہاں سے فارغ ہونے کے بعد والد صاحب کے پاس آنا کیونکہ میرا سائیکل خراب ہے اور میرے پاس 10 پیسے نہیں ہے کہ میں بس پہ بیٹھ جاؤں. والد کے پیچھے کیریئر پہ بیٹھ کے جانا ہے, لہٰذا جو گھنٹہ 2 گھنٹے ہے باپ کی عدالت میں جا کے, باپ جہاں جس عدالت میں کام کر رہے ہیں میں جا کے میں نے بیٹھنا ہے. اور میں ڈر کے بیٹھتا تھا کہ میجسٹریٹ یہ لگا کہ تیرا باپ, یہ تیرا بیٹا یہاں کیوں آگے وقت ضائع کر رہا تمہارا اور ہمارا. اسی کچہری میں الحمدللہ میں 4 سال ڈی سی رہا ہوں, 4 سال اللہ نے بنایا. دروازے سارے کھولے, پہلے دن سے اسسٹنٹ کمشنر سے چیف سیکرٹری تک کبھی دروازہ بند نہیں ہوا, کبھی ایئر کنڈیشن استعمال نہیں کیا, کبھی کولر استعمال نہیں کیا, کبھی ہیٹر استعمال نہیں کیا. کوئی دربان نہیں, کوئی پولیس والا نہیں, پاکستانی ہیں, اپنے لوگ ہیں, آؤ بھی ملتے ہیں. اور مجھے یہ اس بات کا فخر ہے, اللہ کا شکر ہے, جتنے ہاتھ میں نے ملائے ہیں, جتنی جفیاں میں نے ڈالی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, نہ کسی سیاستدان کو نصیب ہوئی ہیں اور افسروں کو تو بالکل نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے مجھے بہت دیا, عزت دی جو بچ جائے. پیسہ کمانا نہیں تھا, نہیں کمایا الحمدللہ. آج یہ پارٹی بغیر پیسے کے چل رہی ہے, نہ اس میں کوئی ڈونیشن ہے نہ ڈونیشن لی جائے گی. غریب آدمی ہے, عام آدمی ہے, اور اس عام کو خاص کرنا ہے, اس ماڑے کو ہم نے تکڑا کرنا ہے. اس وقت یہ ماڑیاں کی پارٹی ہے, تکڑے کی پارٹی آپ نے کرنا ہے. میں نے لاہور میں جب اسسٹنٹ کمشنر آیا تو 1985 تھی, نواز شریف صاحب کا پہلا الیکشن, ایم پی اے منتخب ہوئے, اللہ نے ان کو وزیر اللہ بنا دیا. تب سے میرا ان کا تعلق قائم ہوا. تعلق ایسے قائم ہوا کہ انتخاب والے دن میں نے ان کے سارے انتخابی کیمپ پولنگ اسٹیشنوں سے اکھاڑ دیے کہ نزدیک ہیں 200 گز کے باہر لے کے جاؤ. نواز شریف بڑے اچھے آدمی تھے اس زمانے, چیف منسٹر بنتے ہی پہلا حکم دیا کہ اس اسی کو بلاؤ. تب تک میں ترقی پا چکا تھا, گریڈ 18 میں آ گیا تھا. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کام کریں. مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی یہ چیزوں کی, میں بہت ننا منا سا افسر تھا, چھوٹا. ڈپٹی سیکرٹری لگے ان کے ساتھ. اللہ نے وقت ایسے لکھے کہ 5-6 مہینے بعد جنیجو صاحب کے 5 اربوں روپیہ اس کے اندر نواز شریف صاحب نے فیصلے کرنے. وہ سارے فیصلے سارے پنجاب کے جاوید محمود کی قلم سے ہو رہے تھے. اور یہ جتنی اس زمانے میں صوفی سردار صاحب ایم پی ہوتے تھے, سعید احمد خان تھے اور لوگ تھے, میرے ہاتھوں سے قلم سے نکلے ہوئے پیسے یہاں پہ آئے اور دور دراز کی ایف ایم آر, چھوٹی موٹی سڑکیں, اسکول وغیرہ بنے. اس کے علاوہ جہاں بھی گیا ہوں اللہ نے ایسے حالات پیدا کیا کہ بہتری کی. بطور چیف سیکرٹری صرف یہ نہیں کہ میں گیٹ پہ بیٹھ گیا تھا, سارے سیکرٹری صاحبان, سینئر پولیس آفیسرز ساتھ لے کے ایک ایک ڈویژن میں جانا ہے. یہ لکھی پڑی باتیں ہیں, ان کی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں, اخباروں میں بھی ہیں. ایک ایک ہفتہ ایک ڈویژن میں رہنا ہے اور ایک ہفتہ ایک سیکرٹری صاحب جیسا سینئر بندہ ایک تحصیل میں رہے گا. وہ تحصیل حاصل پور کا انچارج ہے یا ہارون آباد کا انچارج ہے یا اس طرح آگے.
اس کے ذمہ کام ہوگا کہ وہ ایک ہفتے میں وہاں کے تمام معاملات نپٹا کے اٹھے گا. اس کے پاس پاور صرف اگر وہ سیکٹری تعلیم ہے تو اپنی نہیں ہے. ساری حکومت کی تمام پاور اس سیکٹری تحصیل کے پاس ہیں اور چیف سیکرٹری کی پاور اس کے پاس ہے. وزارت خزانہ کی پاور اس کے پاس ہے. اگر کوئی چیز چیف منسٹر سے لانی ہے اس کی پاور بھی اس کے پاس ہے, لیکن وہ مجھے بتائے گا اور میں 2-4 گھنٹوں میں وہ آرڈر اس کو لے کے ادھر پہنچاؤں گا تاکہ آپ بندے کا کام ہو جائے. اس طریقہ کار سے ہمارے بے شمار کام نمٹ گئے, فائلیں ختم ہو گئی, بند ہو گئی کہ جی کام ہو گیا. اس بات کو اس وقت کی حکومت, ان کی برادری اور ایم پی ایم این ایس نے سخت ناپسند کیا کہ یہ بھی آپ کو پوری ذمہ داری سے پکی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا بغیر سفارش, بغیر رشوت یہ سب کے کام ہو رہے ہیں, عزت ہو رہی ہے. وہ جا کے روئے پیٹے, انہوں نے کہا ہماری سیاست کا کیا بنے گا. یہ بہاولپور سے بھی لوگ آئے تھے, یہ قصور سے بھی آئے تھے, یہ قصور سے بھی آئے تھے. جتنے بڑے گھرانے آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ وہاں جا کے روئے تھے, پیٹے تھے. شیخ وسیم صاحب جا کے بہت ہی روئے تھے کہ میرے قصور میں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے نون کی. حالانکہ میں بھی نون کے لیے ہی تھا, میں بھی نون کے زمانے میں چیف سیکرٹری تھا. اور نواز شریف صاحب سے اپنی سروس کے اوائل سے یا سروس کے بچپن سے لے کے چیف سیکرٹری تک تعلق رہا. انہی کے لیے میں نے کام کیا. او ایس ٹی لگا تو ان کی وجہ سے لگا کہ جی اب نواز شریف اگر پاور سے جاتے ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں. 33 سال کی سروس میں 11 سال میں او ایس ٹی رہا. لوگ ایک دن نہیں کاٹتے. میں نے نواز شریف سے اپنی محبت نبھائی. انہوں نے جب یہ سارا شور اٹھا اور اپنے ہی شہر کا, میں نے بھی شیخ وسیم صاحب سنیں ضرور, مجھ سے یہاں آ کے بات کریں, میں دوبارہ آ جاؤں گا. کیا انہوں نے جا کے رولا نہیں ڈالا کہ عبدالجبار شاہین کو لے آیا ہے, پیسے بھی آپ نے دے دیے ہیں اس کو, حکومت نے دینے تھے, میں لے آیا تھا شہباز شریف صاحب سے. اور جس ایم این اے کا اپنا شہر بن رہا ہے 1947 کے پہلے اور بعد میں, وہ خود اس کے خلاف جا کے پیش ہوتا ہے. چیف سے بہانہ بنا کے میرے نکالنے سے 3 مہینے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ سرکاری ملازم سیاست میں رکھنا ڈال رہا ہے, اس کا علاج کرو. آہستہ آہستہ علاج یہ ہوا. ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جب میں سرکاری ڈیوٹی پہ ایئرپورٹ جا رہا تھا. وقت کے پرائم منسٹر نے مجھے بلایا, گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا. کوشش کی گئی کہ گاڑی کی عمر کے تعلق رکھنے والے لوگ صرف اس لیے مجھے لے گئے. ایمانداری محنت سے کام کیا جو یہ کہتے ہیں ان کے منشور میں لکھا تھا. میرے منشور میں یہ لکھا ہے میں اس کے اوپر کاربند ہوں اور کاربند رہوں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ عوام جو انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہیں, آج بھی بیدار انتظار کر رہے تھے میرا. ایک بندہ آئے گا, اس کی بات سننی ہے. آپ کو بہت سے کام ہے, اگر میں حکومت میں ہوں تو مجھے بہت سے کام ہے. میرا سسٹم کام کرے جس میں تمام چیزیں, آپ کی صحت, صفائی, آپ کی اعلیٰ تعلیم, بہترین تعلیم پرائمری اسکول کے اندر. میں جانتا ہوں اس کے لیے کیسے آئے گی. میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں نے یہ چیزیں ساری دیکھی ہیں, 33 سال دیکھی ہیں. اور میں نے جب حکومت نوکری چھوڑی تو 4.5 سال پہلے اپنی وقت سے چھوڑا تھا. نون کا میں نے دیکھا رویہ. میں ایک اللہ سے ڈرنے والا الحمدللہ بندہ ہوں اور میں ایمانداری سے کام کرنے والا بندہ ہوں. ارادہ یہ تھا کہ یہ ساتھ آئے, اور جو یہ کام ہوئے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں, جن کی وجہ سے جیلیں ہو رہی ہیں, مقدمے چل رہے ہیں, یہ اس وقت شروع نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ میں سخت منتظم ہوں. انتظام میرا بڑا سخت ہوتا ہے. کسی آفیسر کی یہ جرأت نہیں تھی کہ غلط کاغذ پہ سائن کرے. نیب تو بعد میں آتا ہے, سب سے پہلے ذمہ داری حکومت کی اور اس کے افسران کی ہے کہ وہ غلط کام نہ ہونے دیں. ایک دفعہ ہونے دو, وہ لوگ لوٹ لیں, اس کے بعد کہیں گے اب ہم نے آپ کو پکڑنا ہے, اور پھر پکڑ کے آپ کو ٹکر بھی نہ سکے.
2010 میں 4 फरवरी को मुझे फारिग किया गया था। 4 फरवरी को फारिग किया गया। मई के आखिर में उसी साल मैंने रोशन पाकिस्तान लीग का आगाज किया। इसलिए किया कि जब तक सियासत में मौजूदा लोग फारिग नहीं होते, घरों को नहीं जाते, और वो आदमी आगे नहीं आता जिसके पास भले डेरा ना हो, 10 मरले की गाड़ी ना हो, बहुत बड़ा उसका और कोई हिसाब किताब ना हो, गलत काम ना करता हो, जब तक वो खुद असेंबलियों में नहीं आता, वो खुद आके हुकूमत का निज़ाम नहीं संभालता, आपकी हालत, मेरी हालत बिल्कुल बदलने की नहीं है। पिछला इलेक्शन लड़ा, मैंने लड़ा, मेरी बेटी राबिया ने लड़ा, 25,000 रुपये खर्च किए थे मैंने, 25 मेरी बेटी ने, सिद्ध से 25 किए। ये रास्ता खोलने के लिए कि एक गरीब आदमी इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। रोशन पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब आवाम जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान लीग। ये बड़ी बड़ी जातें, बड़े बड़े खानवादे, मेरे खानदान समेत जालिम है। ये जहरदार, ये वडेरे, मैं ऊपर से बात नहीं कर रहा, जो तकलीफ उठाई है बचपन से, फाके भी देखे बचपन में, इतनी जमीनें होने के बावजूद नाइंसाफी की वजह से। और जैलदार क्या होता था? ऊपर डिप्टी कमिश्नर सरकार बरतानिया, नीचे आपके इलाके में एक जैलदार बनाया जाता था जो आपके इंसाफ का भी मालिक होता था, आपके पटवारी के बस्ते का भी मालिक होता था। ये जमीनें ये ऐसे नहीं बनी, इनके पीछे ये जुर्म छुपे हैं और मैं इनके खिलाफ, मुझे मौका मिला इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जरूर खत्म करूंगा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जरूर खत्म करूंगा। बड़े बड़े मालदार, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले इतना टैक्स देंगे कि इनकी तबीयत साफ हो जाएगी और आपकी हुकूमत इतना अच्छा काम करेगी अपनी सपोर्ट के साथ। 6 महीने बाद आपकी रोशन पाकिस्तान लीग की हुकूमत सूबे में जब बनती है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, 20 जिलों में मेरी और ब्रांचें काम कर रही हैं, वज़ीर आला बनना चाहता हूँ। 30 जिलों में, और 6 महीने में हवाई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना काम आप लोगों की हुकूमत करेगी क्योंकि आप साथ खड़े होंगे, पीछे खड़े होंगे। कुव्वत मेरे पास कहां से आई है? वो वोट देगा मुझे आपका। ये जो मौजूदा चेहरे हैं, ये घर से निकलते हुए 50 दफा सोचेंगे, बाहर निकले कोई पूछेगा जनाब आपने क्या किया? तो 6 महीने में काम हो गया, और ये काम होने वाले हैं। जानबूझ के इनको उलझाया गया है, फंसाया गया है कि एक मौका होर दो, एक मौका होर दो। तुसी बड़ी बारी ये फिल्म सुनिया कि मैं ये लोगों को बोल दिया कि सुनिया है, ये एक मौके वाला काम खत्म है। इस पार्टी का मैंने जिक्र किया, 2 रुपये आपकी फीस है मेंबरशिप की, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये। जो गरीब आदमी नहीं दे सकता उसकी मेंबरशिप उसको फ्री मिल जाएगी जब पार्टी अपने पास से देगी। गच्छू कुमा आपके लिए सब घर में अमल है, 2010 से सब घर में अमल है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि कसूर का नाम कोई पंजाब में, पाकिस्तान में अच्छा नाम नहीं है, मेरे मुंह से वो लफ्ज नहीं निकलते, वो वाकयात नहीं निकलते जिसकी वजह से कसूर बदकिस्मती से बदनाम है। और यहाँ के सियासतदान, मैंने सारे सियासतदान देखे हैं सब सूबों में, यहाँ के सियासतदान बगैर किसी एक्सेप्शन के सब जुल्म का इर्तिकाब कर चुके हैं। और उससे बड़ा जुल्म वोटरों ने किया है अपने साथ,
और उन बरादरियों ने किया है, उन बड़े लोगों ने किया है जिन्होंने वोट दिलवा दिए बगैर जेल का इस्तेमाल किए। मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात है, इज्जत मुझे रब ने दी आपकी वजह से, आपकी दुआ से। पैसा मैंने नहीं कमाया, मैं कमाना चाहता तो मैं कमा लेता। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी है, 3 खरब रुपए का मैं इंचार्ज था, और वहां पे मेरे मसाइल पैदा हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। 6 हफ्ते के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। नून को भी देखा था, इनको भी देखा। पैसे कमाने होते कि ये तो एक है, सारी उम्र मैं जितने मर्जी पैसे कमा लेता। और आज अल्लाह माफ करे, जिस तरह का माहौल है, मैं भी इलेक्शन खरीद लेता। बिल्कुल नहीं, मुझे अपना वोट सिर्फ मिल जाए और कोई वोट ना मिले, मैं जो कह रहा हूं मैं इससे हिलने का नहीं है। जिसने मेरे साथ आना है वो जरूर तशरीफ लाएं। और जो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे अभी भी उस तरह के गरीब लोग मैं नहीं देख रहा हूं जिन तक मेरी आवाज पहुंचनी है, और वो करोड़ों की तादाद में, वो करोड़ों लोग जो है, मुझे उनकी मदद चाहिए, मुझे उनकी सपोर्ट चाहिए, ताकि तकड़ी हुकूमत, तकड़ा निजाम लाया जा सके। ये बहुत सी बातें आपको कुछ मैंने कहीं अफसाना लगेगा, कुछ आपको लगेगा कि रात को शायद नींद नहीं आई, पेट खराब है तो बातें करना, ये बड़ी सोच समझ के बातें करना। ये बड़ी सोच समझ के एक प्लान है, एक तरीकाकार है जिसके तहत मैं आया हूँ। मैं आपके वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। रोशन भीला रेलवे स्टेशन के ऊपर सुबह 9-10 बजे से शाम तक अगर मैं बाहर नहीं आता हूँ किसी जलसे पे या किसी के बुलाने पे, तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। जैसे पहले कभी नहीं था, अब भी कोई दरबार नहीं है, कोई नहीं है। एक और चीज़, ना कभी चाय पिलाई है सरकार में, ना सियासत में पिला रहा हूँ, ना मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे चाय चाहिए, ताकि आज मैं हराम की चाय पिलाऊं, कल को मैं बेशुमार हराम इकट्ठा करूं अपने बच्चों के लिए, और आप फिर चाय पी के तो घर को जाती हैं। जितने बड़े बड़े लोग मैं जानता हूं, 1980 से लेकर जितनी सरकारें आई हैं, मिलिट्री की, सिविल, इन सब को मैं जानता हूं। कोई पल्ले से चाय नहीं पिलाता, एक कप नहीं पिलाता। या तो सीधा खजाने से आता है, हुकूमत में हो, या किसी ठेकेदार से आता है, या किसी प्रॉपर्टी डीलर से आता है, या किसी कब्जा ग्रुप से आता है। आपके सामने ये सब चीज़ें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मौका मिला, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और बात ही जिक्र हुआ बड़े इलेक्शन से पहले, इंशाअल्लाह 2023 में है, मैं चेयरमैन जिला काउंसिल का इलेक्शन कसूर जिले से लड़ना चाहता हूँ, ताकि साल सवा डेढ़ जो मेरे पास हो, जो मैंने बातें की हैं आप उनको देख लें कि ये पूरी करता है या ऐसे कहानियाँ सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम। रोशन पाकिस्तान लीग, रोशन पाकिस्तान लीग, जवेद महमूद, गरीब आवाम, गरीब आवाम, रोशन पाकिस्तान लीग, रोशन पाकिस्तान लीग। दे दो आइए जी, आइए चलेंगे। टाइम काटा है तो बताइए कितने
वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मौज बन गई मौज बन गई